فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا یعنی روس ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روس کی تاریخ، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں روس کے کردار، روسی انقلاب، سوویت یونین کے بننے اور پھر اس کے ٹوٹنے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سیاحتی مقامات اور روس کے بارے میں دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں، لیکن حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ 1,71,25,200 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 14,46,00,000 آبادی پر مشتمل روس آبادی کے لحاظ سے دنیا کا نواں بڑا ملک ہے۔ روس دنیا کا وہ پانچواں ملک ہے جو ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں میں واقع ہے۔ روس کے علاوہ سابقہ سوویت یونین ریاستیں قازقستان، آذربائیجان، جارجیا اور ترکی دونوں براعظموں میں واقع ممالک ہیں۔ روس کی آبادی کا زیادہ تر حصہ یورپ میں آباد ہے۔ ملک کی آبادی کا 77% یورپ میں آباد ہے، جبکہ آبادی کا صرف 23% حصہ ایشیا میں آباد ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ روس کے دوسرے شہروں میں سینٹ پیٹرزبرگ، نوو سبرسک، اوفا اور کازان ہیں۔ روس کی سرحد ناروے، فن لینڈ، چائنا، ایسٹونیا، لاٹویا، لتھوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، منگولیا اور شمالی کوریا کے ساتھ ملتی ہے۔ روس کی سمندری حدود جاپان اور امریکہ کی ریاست الاسکا کے ساتھ ملتی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان بیرنگ سی واقع ہے۔ روس شمالی ایشیا کے کافی سارے حصے اور مغربی یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ روس کی کرنسی رشین ربل ہے۔ ایک رشین ربل پاکستانی 2 روپے کے برابر ہے۔ روس کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ روس کے کل 9 ٹائم زونز ہیں۔ روس کی باضابطہ زبان رشین ہے۔ روس کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے۔ روس کی آبادی کا 75% عیسائی ہیں، جبکہ 5% مسلمان، 8% لوگوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں اور 12% لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ روس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہزاروں سال پہلے موجودہ یوکرین اور روس میں مختلف قبائل آباد تھے۔ 8ویں صدی قبل از مسیح میں قدیم رومن تاجروں نے اس خطے کا رخ کیا اور یہاں پر رومن تہذیب لے کر آئے۔ جدید رشیا کی بنیاد سلیوک قبائل نے رکھی۔ پہلی سلیوک سلطنت کی بنیاد 9ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی۔ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں کیو سلطنت یورپ کی سب سے بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ کیو اس وقت یوکرین کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ 980 عیسوی سے 1054 عیسوی تک ولادیمیر دی گریٹ اور اس کے بیٹے یروسلیو دی وائس کی بادشاہت کے زمانے کو کیو سلطنت کا گولڈن ایج ایرا کہا جاتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران ترکک قبائل کی طرف سے لگاتار حملوں کی وجہ سے سلاوک لوگ شمال کی طرف جنگلات میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1237 میں منگولوں کے حملے کے بعد کیو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور کیو سلطنت کے دارالحکومت رس کی آدھی سے زائد آبادی قتل کر دی گئی۔ کیوین رس کے خاتمے کے بعد اس خطے میں گرینڈ ڈچی آف ماسکو سب سے مضبوط سلطنت بن کر ابھری۔ یہ ریاست منگول ٹاٹرز کے زیر اثر تھی۔ 1380 میں یونائٹڈ آرمی آف رشیا نے ماسکو کی سلطنت پر حملہ کر کے منگول ٹاٹر سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 1721 میں روس پیٹر دی گریٹ کی بادشاہی میں دنیا کی ایک طاقت بن کر ابھرا۔ پیٹر 1682 سے 1785 تک رشیا کا بادشاہ رہا۔ بالٹک سی کے ساتھ پیٹر نے ایک نیا شہر
سینٹ پیٹرز برگ آباد کر کے اس شہر کو روس کا دارالحکومت بنایا۔ 19ویں صدی میں روس کی سلطنت جارجیا، داغستان، آذربائیجان اور آرمینیا تک پھیل چکی تھی۔ 18ویں صدی کے دوسرے عشرے میں روس نے نپولین کے خلاف مختلف یورپی ممالک کے ساتھ مل کر جنگیں لڑیں۔ فرانسیسیوں نے نپولین کی قیادت میں رشیا کے ایک بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اور فرانسیسی ماسکو تک پہنچ گئے، لیکن رشیا میں شدید سردی کی وجہ سے اچانک فرانسیسی فوجوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور فرانسیسی فوجیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ 1914 میں ہنگری اور آسٹریا کی طرف سے روس کے اتحادی سربیا پر حملے کے بعد روس جنگ عظیم اول میں شامل ہو گیا۔ 1916 میں روس کی فوجوں نے آسٹریا اور ہنگری کی افواج کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں انقلاب رشیا کی۔ روسی انقلاب کا آغاز جنگ عظیم اول کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ رشین انقلاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ فروری 2017 اور دوسرا حصہ اکتوبر 2017۔ اس وقت روس کا بادشاہ نکولس II تھا اور اس زمانے میں روس کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار زراعت پر تھا۔ حکومت میں جتنی بڑی شخصیات شامل تھیں ان کا تعلق امیر خاندانوں سے تھا۔ ملک میں انڈسٹریز اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی، اگر کچھ انڈسٹریز تھیں بھی تو وہ ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ تک محدود تھی۔ انڈسٹریز میں کام کرنے والے مزدوروں کی بہت بری حالت تھی، ان کو کام کی صحیح اجرت نہیں ملتی۔ اس سے پہلے 18ویں اور 19ویں صدی میں انقلاب امریکہ اور انقلاب فرانس آ چکے تھے۔ رشیا کے لوگ ان دونوں انقلاب کے بارے میں سن چکے تھے۔ 1894 میں روس کے نئے بادشاہ نکولس II بنے اور یہ بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح نااہل تھے۔ 1904 اور 1905 کے دوران رشیا اور جاپان کے درمیان منچوریا اور کوریا کے تنازع پر جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں روس کو بری طرح شکست ہوئی اور روس کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 1905 میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور وہ لوگ احتجاج کرنے لگ گئے اور رشیا کے بادشاہ نے ان لوگوں کے مطالبات سننے کی بجائے ان مزدوروں پر گولی چلوا دی، جس سے کافی سارے مزدور مر گئے۔ اس کے نتیجے میں پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا، لیکن زار نے کچھ اصلاحات کر کے اس احتجاج پر قابو پا لیا۔ ورلڈ وار I کے دوران روس کے 20 لاکھ سپاہی اور 80 لاکھ کے قریب سویلین لوگ مارے گئے۔ یہ ٹوٹل تعداد 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ روس کی اکانومی بہت بری ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور سینٹ پیٹرز برگ میں آباد لوگوں کے سب سے زیادہ برے حالات تھے۔ فروری 2017 میں 50,000 کے قریب سینٹ پیٹرز برگ میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے ہڑتال کی اور بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ بادشاہ چھوڑ دے۔ اس طرح پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ آخرکار بادشاہ نے مجبور ہو کر بادشاہ چھوڑ دی۔ اس طرح 300 سال پرانی نکولس بادشاہ سلسلے کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نیا وزیر اعظم بنا کر اسے جمہوریت کا نام دے دیا گیا۔ اسی اثنا میں 1988 میں قائم ہونے والی روس کی پارٹی نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ورلڈ وار I سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن حکومت نہیں مانی اور تمام بولشوک رہنماؤں کو قید کر لیا گیا۔ اگست 1917 میں رشین فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو حکومت نے بولشوک رہنماؤں سے مدد مانگ لی، کیونکہ بولشوک کے پاس اپنی پرائیویٹ فوج تھی جس کو ریڈ گارڈز بولا جاتا ہے۔ ریڈ گارڈز نے آرمی کو اقتدار پر قبضہ کرنے سے روک لیا۔ اسی عرصے میں بولشوک پارٹی کے لیڈر جن کو ملک سے نکال دیا گیا تھا ملک واپس آ گئے۔ 24-25 اکتوبر 1917 لینن نے ریڈ گارڈز کو حکم دیا کہ وہ تمام سرکاری بلڈنگز پر قبضہ کر لیں۔ ریڈ گارڈز نے تمام سرکاری بلڈنگز پر قبضہ کر لیا اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ نومبر 1917 ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ خانہ جنگی ریڈ گارڈز اور وائٹ گارڈز کے درمیان ہوئی تھی۔ وائٹ گارڈز وہ لوگ تھے جو کہ بادشاہ کے حامی تھے اور وہ بادشاہ کو دوبارہ اقتدار پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ریڈ گارڈز وائٹ گارڈز کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور بولشوک اقتدار میں آ گئے۔ 1922 میں USSR یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کی بنیاد رکھی گئی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں USSR میں شامل ہو گئیں۔ USSR میں 15 کے قریب مختلف ریاستیں شامل تھیں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ کمیونزم کو باقاعدہ طور پر ایک حیثیت ملی۔ اس سے پہلے کمیونزم صرف
کتابی بات تھی۔ اس کے بعد کئی ممالک نے کمیونزم کو اپنایا، ان میں چین، شمالی کوریا، کیوبا، ویتنام اور لاؤس شامل ہیں۔ 1941 میں جنگ عظیم دوم کے دوران نازی جرمنی نے USSR پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز میں جرمن آرمی کو بڑی کامیابیاں ملی، لیکن بعد میں جرمنی یہ جنگ ہار گیا۔ مئی 1945 میں سوویت یونین کی افواج جرمنی برلن میں داخل ہو گئیں۔ اس جنگ میں سوویت یونین کی 1 کروڑ سے زائد فوجیوں کی تعداد ماری گئی اور 1.5 ملین کے قریب سویلین اس جنگ میں مارے گئے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً تیسرا حصہ ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر سوویت یونین یورپ کے مشرقی حصے، وسطی یورپ، مشرقی جرمنی اور آسٹریا کے کچھ حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ 1950 اور 60 کی دہائی کا عرصہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جمہوریت اور کمیونزم کی وجہ سے ہونے والی کشمکش کولڈ وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس دور میں روس اور امریکہ نے خلائی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی کہ انسان نے چاند پر اپنا پہلا قدم بھی رکھ دیا۔ 1979 میں سوویت یونین اپنی طاقت کے نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، لیکن اس جنگ کا آغاز کرنے سے رشیا کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کبھی اس نے سوچا تک نہ تھا۔ سوویت افغان جنگ تقریباً 10 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سوویت یونین نے بے پناہ مالی اور فوجی نقصان برداشت کیا۔ افغانی غیور عوام نے گوریلا وار کے ذریعے سوویت یونین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار 1989 میں سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان سے نکال لی۔ افغان وار نے سوویت یونین کی اکانومی پر اتنے برے اثرات چھوڑے کہ بہت ساری سوویت ریاستوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ رشین ریڈ آرمی نے بھی اس عمل میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جولائی 1991 میں بورس یلسن رشیا کے صدر منتخب ہوئے اور 8 دسمبر 1991 کو رشیا، یوکرین اور بیلاروس، جو کہ سوویت یونین کی 3 بڑی ریاستیں تھیں، انہوں نے USSR کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 26 دسمبر 1991 کو باقاعدہ طور پر USSR کا خاتمہ ہو گیا اور تمام 15 USSR ریاستیں علیحدہ ہو گئیں اور کمیونسٹ نظام ختم کر کے جمہوری نظام رائج کر دیا گیا۔ رشیا میں کل 40 نیشنل پارکس اور 100 وائلڈ لائف کے قریب جنگلی حیاتیات کے تحفظ کی آماج گاہیں ہیں۔ ماؤنٹ ایلبروس روس کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ یہ چوٹی سطح سمندر سے 18,510 فٹ بلند ہے۔ روس میں واقع وولگا ریور یورپ کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اس دریا کی لمبائی 3,690 کلومیٹر ہے۔ روس میں واقع اورل پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے پرانا پہاڑی سلسلہ ہے۔ روس میں واقع بکال جھیل دنیا میں سب سے بڑی تازے پانی کی جھیل ہے۔ یہ جھیل 5,387 فٹ گہری ہے۔ اس جھیل میں دنیا کا 20% تازہ پانی موجود ہے۔ یہ جھیل جنوبی سائبیریا میں واقع ہے۔ بکال جھیل 25 سے 30 ملین سال پرانی ہے۔ بکال جھیل دنیا کی 7ویں بڑی جھیل ہے۔ یہ جھیل 31,722 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ روس میں 77,62,602 مربع کلومیٹر پر جنگلات پائے جاتے ہیں، جو کہ ملک کے کل رقبے کا 45% بنتا ہے۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ جنگلات بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ روس کے جنگلات کا رقبہ پورے براعظم آسٹریلیا کے رقبے کے برابر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دلدل ویسی یوگینسکو روس میں واقع ہے۔ یہ دلدل شمالی ہیمسفیئر کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ دلدل 53,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ روس میں بہت ساری قدرتی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ روس دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ روس 10.83 ملین بیرل خام تیل روزانہ کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے۔ 2015 میں دنیا کے خام تیل کا 12% روس نے پیدا کیا۔ سوویت یونین کے زمانے میں روس روزانہ 9.7 ملین بیرل خام تیل برآمد کرتا تھا۔ رشین اسٹیٹ لائبریری یورپ کی سب سے بڑی لائبریری ہے اور پوری دنیا میں لائبریری آف کانگریس امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر بڑی لائبریری ہے۔ سورج مکھی کا پھول روس کا قومی پھول ہے۔ رشیا کی عورتوں کی تعداد مردوں سے 9 ملین زیادہ ہے۔
1908 اولمپک گیمز میں رشیا کی ٹیم 12 دن لیٹ پہنچی کیونکہ رشیا ابھی تک جارجین کیلنڈر استعمال کرتا ہے۔ ایک عام رشین دن میں 18 لیٹر سے زائد شراب پی جاتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 78 ایسے افراد آباد ہیں جو کہ بلینئر ہیں۔ ماسکو دنیا کا پہلے نمبر پر شہر ہے جس میں سب سے زیادہ امیر لوگ آباد ہیں۔ روس میں 17 ملین کے قریب افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ روس کی آبادی کے 12% سے زائد لوگوں کی ماہانہ $220 سے کم آمدنی ہے۔ روس میں واقع سائبیریا کا مقام دنیا کا ٹھنڈا ترین مقام ہے جہاں پر سب سے کم درجہ حرارت -160 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ رشیا میں HIV ایڈز اس وقت ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 2012 میں 7 لاکھ کے قریب روسی لوگ ایڈز کا شکار ہوئے۔ روس میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ اموات ایڈز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ روس کی آبادی کا 25% لوگ 55 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر اموات شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ روس میں مردوں کی اوسط عمر 64 سال جبکہ عورتوں کی اوسط عمر 74 سال ہے۔ روس کے پاس اس وقت 8400 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہیں جن کی تعداد دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ اس وقت روس کا شمار دنیا میں دوسرے نمبر پر روایتی ہتھیار برآمد کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ان میں ٹینک اور جیٹ طیارے شامل ہیں۔ 2013 کے ایک اندازے کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو میں ٹریفک نظام دنیا کا سب سے بدترین ٹریفک نظام ہے۔ ٹریفک کی اس گندے نظام سے بچنے کے لیے ماسکو کے امیر افراد زیادہ تر ایمبولینس میں سفر کرتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن 3 دفعہ روس کے صدر اور 1 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ روس میں واقع کارکی جھیل دنیا میں سب سے گرد آلود مقام ہے۔ یہ جھیل روس کے سب سے بڑے نیوکلیئر ری ایکٹر کے قریب واقع ہے۔ نئے سال کا تہوار روس کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ کرسمس ڈے کا تہوار 25 سے 7 جنوری تک منایا جاتا ہے۔ روس نہ ہی یورپی یونین اور نہ ہی نیٹو کا ممبر ملک ہے۔ روس کو 2 حصوں یورپ اور ایشیا میں اورل ماؤنٹینز تقسیم کرتی ہیں۔ روس رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک ہے کہ پلوٹو سیارہ بھی روس سے چھوٹا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان بالٹک سی واقع ہے۔ امریکہ کی ریاست الاسکا 1867 تک روس کا حصہ تھی۔ امریکہ نے الاسکا کو 1867 میں روس سے $7.2 ملین کے عوض خریدا اور اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی۔ الاسکا خریدنے کے کافی عرصے تک امریکہ نے اس علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ 3 دہائیوں کے بعد 1886 میں الاسکا سے یوکون گولڈ مائن ملی اور الاسکا ایک مائننگ انڈسٹری بن گیا۔ اس کے بعد الاسکا کو امریکہ کی ایک ریاست بھی بنایا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران اسی الاسکا کے علاقے کی وجہ سے امریکہ نے جاپان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ الاسکا کا علاقہ بیچ دینے کی وجہ سے رشیا وارم پورٹس سے محروم ہو گیا۔ اس وقت دنیا کی جتنی بڑی اکانومیز ہیں ان کے پاس زیادہ تر وارم پورٹس ہیں جبکہ رشیا کے پاس زیادہ تر کولڈ پورٹس ہیں جس کی وجہ سے رشیا کی اکانومی اتنی زیادہ مضبوط نہیں۔ دوستو آج کی میری یہ ویڈیو روس کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔